بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ میں دوسرے عشرے کے کچھ خاص وظائف شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں وہ 13 تاریخ اور 14 تاریخ رمضان المبارک کے کچھ نوافل ہیں۔ یہ نوافل اس طرح سے ہیں کہ 6 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان کو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر وقت سحری کا اور فجر کا وقت ہوتا ہے، جو مطلب فجر سے پہلے کا ہے، اور ویسے آپ اس ظہر کے ٹائم بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں اور مغرب کے بعد بھی۔ تو کس طرح کرنے ہیں؟ 6 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت کر کے۔ رکعت شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 2 نفل اور پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ 313 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے 313 دفعہ، اور 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آخری 2 نفل بھی اسی طرح ادا کرنے ہیں، یعنی کہ نفل ادا کرنے سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیں۔ اور پھر مکمل وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگ کر محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یاد رہے، وظائف کا اثر تب ہوتا ہے جب تقویٰ، جائز مقصد کے لیے، حلال رزق کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اور محنت اور کوشش کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھا جائے۔ اثر ہونے کے لیے آپ کا دل سے بہت زیادہ دعا کا کوشش کر کے مانگنا بہت ضروری ہے۔ یہ نفل 13 اور 14 رمضان المبارک کے ہیں، جو انہی دنوں آپ کر سکتے، یعنی کہ کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، جس میں آپ کسی بھی وقت یہ نفل ادا کرے۔ سحری کا وقت یہ ہوتا ہے کہ آرام سے پہلے سے اٹھے تو بہت سکون سے، اطمینان سے یہ نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد یہ نفل آرام سے ادا کیے جا سکتے ہیں کہ کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ کہیں کہ نفل کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو سب سے بیسٹ جو دیکھی گئی ہیں وہ ہے کہ اس میں 3 بار، ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد 3 بار پڑھنا ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی صورت کی نفل کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔